آج دنیا پیاسی ہے اور روحانی پانی کسی کے پاس ہے تو صرف اور صرف مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام ایک اکمل دین ہے، اسلام ایک کامل دین ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوتی تو ہم اس کا جشن مناتے تھے۔ یعنی کوئی بھی کتاب جو مذہبی کتاب ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ سب انکمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے فیہا کتب قیمہ، یعنی قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ فیہا، اس کے اندر کتب قیمہ، تمام کتابیں ہیں۔ جتنے انبیاء آئے، 7 لاکھ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ صحیفے عطا کیا، جو کتابیں دیا اللہ تعالیٰ، وہ تمام کتابیں قرآن کریم میں آگے۔ کیسا ہے؟ جس طرح ایک انسان کے اندر پوری کائنات ہے، راز لامحدود کا یہ مختصر افسانہ ہے، لامکا کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج میں پورا درخت پنہا رہتا، اسی طرح قرآن کریم میں تمام مذہبی کتابیں آ گئی، اور حضور اکرم خاتم النبین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام انبیاء کی ارواحوں کا جامع ہے، اور اسلام کی جو عبادت ہے نماز، وہ تمام عبادتوں کی جامع ہے۔ اس طرح اسلام کے ہر جز کو دیکھیے آپ، وہاں پر اکملیت ہے۔ اسلام کامل دین ہے، تو دین اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ دین غیروں تک پہنچائے۔ کسی دوسرے دین کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تبلیغ کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اسلام کو ہے، کیونکہ اسلام یہ مکمل دین ہے۔ اسی لیے جتنے مذاہب آئے اور جتنے اوتار یا جتنے پیغمبر آئے، انہوں نے کبھی عالمگیر تبلیغ کی تاکید نہیں کی۔ کوئی بھی نبی اپنی قوم سے یہ نہیں بولے، ایک قوم کے لیے آئے تھے، وہ ایک خطے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی اپنی امت کو کہ تم سارے لوگوں کو جا کے تبلیغ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنان سے ایک بوڑھی آتی ہے، آگے کہتی ہے کہ اے عیسیٰ، مجھے اپنے دین میں شامل کر لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا، میں بنی اسرائیل کے بھٹکے ہوئے بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں اپنے بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالتا ہوں۔ سب کو لے لینا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں لیے۔ اسی طرح ہندوستان کے جو اوتار آئے، کشن جی ہو، رام جی ہو، وہ شتری قوم کے لیے آئے، سب کے لیے نہیں آئے۔ تو ہر نبی ایک ایک قوم کے لیے آئے، اسی لیے ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ سارے عالم کو دعوت دے۔ ایک چراغ صرف ایک کمرے کو، ایک گھر کو روشن کر سکتا، ساری دنیا کو روشن نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سورج جب نمودار ہو جاتا ہے تو ساری دنیا منور ہو جاتی ہے۔ تو وہ سورج کون ہے؟ روحانی سورج۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روشن سورج ہو۔ آپ جتنے انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تارے فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، وہ تارے تھے۔ اور خود بھی جتنے 7 لاکھ انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب اپنے آپ کو تارے کی حیثیت سے پیش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صبح کا تارا ہوں، میرا جانا ضروری ہے، جب تک میں نہ جاؤں وہ روح حق نہیں آئے گا۔
وہ آ کر تم کو ابد تک کی تعلیم دے گا. وہ کہاں پر آئے گا؟ وہ فاران کی چوٹیوں میں آئے گا. من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. ایسے کھلے کھلے دلائل ہر مذہبی کتاب میں حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے. تو تبلیغ اسلام کا حق یا تبلیغ کا حق صرف مسلمانوں کو ہے، کیونکہ اسلام عالمگیر دین ہے. اسلام کو جو تعلیمات ہے وہ عالمگیر ہے، ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دھرم ہے وہ عالمگیر ہے، وشو دھرم ہے. مگر اگر آپ پرکھیں گے تو ساری دنیا کے لیے نہیں نظر آئیں گا آپ کا دھرم. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کے دھرم کے حساب سے اگر مانساہار ہے، گوشت نہیں کھانا بلکہ کہا گیا، تو بعض ایسے علاقے ہیں وہاں پر بغیر گوشت کھائے کے زندگی نہیں ہوتی. ایسے کئی ملک ہے. تو بہرحال اسلام کیا ہے کہ ایک عالمگیر دین ہے.